اس لیے کہ ہمارا ایک ایمان اور بھی ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو شاید آج میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہم قرآن کو کوسچن نہ کریں، ہم اپنی عقل کو کوسچن کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل آنے والے دن جو ہے وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ فرق صرف یہ ہے کہ دنیا کے وعدے آدمی کو کیش ملتے ہیں، چیزیں ٹینجیبل ہیں، آپ کو فوری طور پہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے اور قرآن کے جو وعدے ہیں وہ کیش ہاتھ میں محسوس نہیں ہوتے، یہ وعدے ہیں، کل کے وعدے ہیں، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے وہ تحریر ہو، چاہے وہ گفتگو ہو۔ اگر دائیں بائیں کی باتیں آپ کریں گے نا وہ عیب ہوتا ہے، وہ عیب ہے گفتگو کا بھی، تحریر کا بھی، تقریر کا بھی۔ نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، بلکہ ہم نے اس پورے واقعے کو ان کے لیے مشتبہ کر دیا۔ بات یہاں ختم۔ اب یہ ساری اسرائیلیات جو ہے نا، یہ اسرائیلیات کی روایات ہوتی ہیں جو قرآن میں بھی بیشتر ہمارے جو مفسرین ہیں نا انہوں نے حدیث کی تو کھوج لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن اسرائیلیات کو بالکل کھل کے استعمال کیا ہے، اور اسرائیلیات کی جو زیادہ تر چیزیں ہیں ان کے اندر بے شمار خرافات ہیں سمجھنے کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن میں جن چیزوں کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے ان چیزوں کی کھوج لگانا یا اس پر بحث مباحثہ کرنا وہ بدعت ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو اسلام کی دعوت پہنچا بھی دیں گے لیکن اس کو تعارف آپ کا یہ ہے کہ آپ تو ٹیررسٹ ہیں، اس کو آپ کا تعارف یہ تو لوگوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ تو لوگوں کے ساتھ یہ زیادتیاں کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا تعارف ایسا ہو گیا لوگوں سے کہ لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ اگر آج ان کو اسلام کی دعوت پہنچاتے بھی ہیں تو آپ ان پہ حجت پوری نہیں کر رہے، لہذا آپ کی بات پہنچنے کے بعد بھی اگر وہ انکار کرتا ہے وہ پھر بھی جہنم کا مستحق نہیں ہوگا۔ جو ہمارے دین کا مزاج ہے نا کہ معاف کرنے میں غلطی ہو جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ کسی کو سزا دینے میں آپ سے غلطی ہو جائے، کہ بھائی آپ کو ایک فوکس بات کرنی تھی، اب آپ کبھی دائیں نکل رہے ہیں، آپ کبھی بائیں نکل رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن کا ایک مزاج ہے کہ وہ انسان کو بالکل فوکس رکھنا چاہتا ہے اور ان چیزوں پر فوکس رکھنا چاہتا ہے جو کام کی ہیں۔ قرآن کتاب ہے ہدایت کی، اس کا کام ہے، یہ نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ کہانیوں کی کتاب ہے، نہ یہ معمے حل کرنے کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس میں ہمیں جہاں قرآن کی کوئی بات آئے گی وہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں ہدایت کے حوالے سے کیا پیغام ہے ہمارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سورہ کہف کی پچھلے چند ہفتوں سے ڈسکشن کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم آج کنکلوڈ کریں گے ڈسکشن کو، اور اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کچھ چیزیں قرآن کو سمجھنے کے لیے جو بڑی بنیادی چیزیں ہیں، یعنی ہم تفسیر کو بھی پڑھتے ہیں، درس کو بھی سنتے ہیں اور خطبے بھی سنتے ہیں، پھر بحث مباحثہ بھی دیکھتے ہیں دین کے حوالے سے۔ تو قرآن کی میں نے کچھ چیزوں کو جمع کیا کہ ہم جو قرآن کی بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھ میں آنی چاہیے تاکہ ہمیں دین کو اور قرآن کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اور شریعت کا ایک بڑا اصول ہے کہ جو چیزیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے یا جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جا کر دیکھیں گے نا تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ یعنی اگر کہیں فساد سے منع کیا ہے، کہیں جھوٹ سے منع کیا ہے، کہیں چوری سے منع کیا ہے، کہیں دھوکے بازی سے منع کیا ہے، کہیں وعدہ خلافی سے منع کیا ہے، یا جو عبادات ہیں جن عبادات کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، رشتوں میں کس طرح، یعنی کہیں بھی کسی بھی پہلو سے بھی آپ دیکھیں گے تو وہ چیزیں، یعنی لگتا تو یہ ہے کہ آدمی کو شاید یہ میرے لیے مشکل ہے۔ آج میں وہ کسی کی ایک بات کو سن رہا تھا، ان سے کسی نے کہا کہ دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے اور اتنی ساری چیزیں ہیں، اور یہ، اور پھر کس طرح سے آدمی ریکنسائل کرے آدمی باقی دنیا کی زندگی کو اور یہ مسائل اور مسائل۔ تو مجھے مثال بڑی اچھی لگی
اس نے کہا کہ اگر آپ کو آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے ناسا میں جاب کی آفر ہو جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 2 ہفتے میں جوائن کرنا ہے، آپ اپنی ساری الگ، آپ مختلف کلچر میں رہ رہے ہیں، آپ کے پیرامیٹرز مختلف ہیں، آپ کے بینچ مارک مختلف ہیں، لیکن آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ریسیٹ کریں گے پوری زندگی کو؟ کسی سے پوچھیں گے نہیں، آپ خود ہی فگر آؤٹ کر لیں گے کہ بھائی مجھے وہاں پہنچنا کیسے ہے، وہاں رہنا کیسے ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دنیا کے وعدے آدمی کو کیش ملتے ہیں، چیزیں ٹینجیبل ہیں، آپ کو فوری طور پہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے اور قرآن کے جو وعدے ہیں وہ کیش ہاتھ میں محسوس نہیں ہوتے۔ یہ وعدے ہیں، کل کے وعدے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور اپنے رسولوں کے، اصل بات صرف یہ فرق ہے، ورنہ یہ بہانے کرنا کہ بہت مشکل ہے اور کلچر کا فرق ہے اور کس طرح سب ایڈجسٹ کر لیتا ہے آدمی، اور واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ آپ کو جب کہا جائے کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو $1000 ملے گا ہر نماز مسجد میں آ کے پڑھیں، تو بیوی بھی پورا زور لگائے گی اور اماں بھی پورا زور لگائے گی کہ بیٹا اٹھو نماز کے لیے جاؤ مسجد، اس لیے کہ وہاں $1000 مل رہے ہیں نا ہر نماز کے۔ تو انسان جب اپنا حقیقی معنوں میں فائدہ سمجھ لیتا ہے تو پھر راستے آدمی خود بناتا ہے۔ تو جو بات میں یہاں قرآن کے حوالے سے کرتا ہوں اس میں بڑی بنیادی چیز ایک یہ ہے دین کو ہمارے سمجھنے کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن میں جن چیزوں کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے ان چیزوں کی کھوج لگانا یا اس پر بحث مباحثہ کرنا وہ بدعت ہے۔ ابن عباس سے وہ بدعت، اللہ نے جب ایک چیز کو پردے میں رکھا ہے، میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا اس کی۔ ایک مثال ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ۔ معراج کے واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام پر جا کر روک دیا۔ اچھا، قرآن ہی کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ جو ڈائلاگ اور جو معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہوتا ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو، حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی کہ ہم نے کائنات کی، سماوات والارض کی کا مشاہدہ کرایا ابراہیم کو، وہی مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ کرایا۔ لیکن حضرت ابراہیم کا جب قرآن ذکر کرتا ہے کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت ابراہیم کو مشاہدہ کس طرح کرایا تھا۔ بھائی اللہ نے، اللہ فزیکلی ان کو لے گئے تھے یا انہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے مشاہدہ کرایا تھا؟ مشاہدہ کس طرح کرایا تھا اللہ نے؟ اللہ نے وہاں جا کے بات کو ختم کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کو اس کائنات و سماوات کا مشاہدہ کرایا، بات وہاں ختم۔ تو جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے میں رکھتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کھوج لگانا، یہ دیکھیں ہمارے دین کا ایک بڑا مزاج ہے کہ انسان کو فوکس زندگی گزارنی چاہیے، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے وہ تحریر ہو، چاہے وہ گفتگو ہو۔ اگر دائیں بائیں کی باتیں آپ کریں گے نا وہ عیب ہوتا ہے، وہ عیب ہے گفتگو کا بھی، تحریر کا بھی، یہ تقریر کا بھی، کہ بھائی آپ کو ایک فوکس بات کرنی تھی، اب آپ کبھی دائیں نکل رہے ہیں، آپ کبھی بائیں نکل رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن کا ایک مزاج ہے کہ وہ انسان کو بالکل فوکس رکھنا چاہتا ہے اور ان چیزوں پر فوکس رکھنا چاہتا ہے جو کام کی ہیں۔ قرآن کتاب ہے ہدایت کی، اس کا کام ہے، یہ نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ کہانیوں کی کتاب ہے، نہ یہ موم میں حل کرنے کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس میں ہمیں جہاں قرآن کی کوئی بات آئے گی وہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں ہدایت کے حوالے سے کیا پیغام ہے ہمارے لیے۔ اور پوری سورہ کہف کے اندر لوگ بحثوں میں پڑے ہوتے ہیں، قرآن نے شروع میں ہی کہہ دیا، اصحاب کہف کے حوالے سے یہ کہتے ہیں 300 تھے اور 200 تھے اور 300 دن تھے اور فلانے تھے، اللہ نے اس کی کوئی کلیریفیکیشن ہی نہیں دی، اس لیے کہ وہ بالکل غیر اہم چیز ہے۔ تو حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جنہیں اللہ راز میں رکھتا ہے ان چیزوں کی کھوج لگانا یہ بدعت ہے، یہ مسلمان کا کام۔ اللہ نے جتنا پیغام دے دیا دیٹس اٹ۔ میں نے اس کی ایک مثال آپ کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی۔ دوسری مثال میں آپ کو دوں حضرت عیسیٰ کی علیہ السلام، کہ اللہ نے کہا کہ نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، بلکہ ہم نے اس پورے واقعے کو ان کے لیے مشتبہ
مشتبہ کر دیا. بات یہاں ختم. اب یہ ساری اسرائیلیات جو ہے نا، یہ اسرائیلیات کی روایات ہوتی ہیں جو قرآن میں بھی بیشتر ہمارے جو مفسرین ہیں نا، انہوں نے حدیث کی تو کھوج لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن اسرائیلیات کو بالکل کھل کے استعمال کیا ہے. اور اسرائیلیات کی جو زیادہ تر چیزیں ہیں ان کے اندر بے شمار خرافات ہیں، یعنی بالکل فضول کی. میں نے کہا نا کہ دین ہمارا بالکل ہمیں فوکس رکھنا چاہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی، یہ ہدایت کی کتاب ہے. تمہارے لیے جو چیزیں متشابہات میں سے ہیں، ان متشابہات پر، یعنی جو کلیئر نہیں ہے، جن کی کلیئرٹی تمہارے سامنے نہیں ہے، تمہارا بحیثیت مسلمان کی یہ ایمان ہونا چاہیے اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، میرے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن میرا اس پر ایمان ہے. اس لیے کہ ہمارا ایک ایمان اور بھی ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو شاید آج میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہم قرآن کو کوسچن نہ کریں، ہم اپنی عقل کو کوسچن کریں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل آنے والے دن جو ہے وہ بات کلیئر ہو جائے گی. اب میں نے سورہ کہف میں ہی آپ کو ذوالقرنین کا واقعہ سنا ہے، لیکن آپ دیکھیں جب قرآن یہ بات کہتا ہے، وہ اس جگہ پہنچے، زمین کے اس حصے میں پہنچے کہ جہاں کے رہنے والوں کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی سطر نہیں تھا، یعنی کوئی لیئر نہیں تھی، کوئی بیریئر نہیں تھا. اب قرآن یہاں بڑی ڈیپ بات کر رہا ہے. یعنی ہمارے یہاں کچھ اسکالر اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کا واقعہ اس زمین کا واقعہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے نبیوں کو اس زمین پر رہتے ہوئے جو اور باقی ڈائمینشنز ہیں اس کائنات کی، ان کا مشاہدہ کراتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے جنت کے انگور دکھائے گئے تھے، جن انگوروں کو میں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان کیا معاملات ہوتے ہیں، کس لیول پر ان کو وہ مشاہدہ کراتا ہے، وہ اس کے اور اس کے نبی کے درمیان کے معاملات ہیں. سائنس یہ بات کہتی ہے آج، یعنی میں نے کہا نا ذوالقرنین اس جگہ پہنچ گئے کہ جہاں کوئی سطر نہیں تھا، کوئی لیئر نہیں تھی. یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ کہف کے اندر، بٹوین دا سن اینڈ دا ارتھ. جبکہ سائنس یہ بات کہتی ہے کہ اس زمین پر سورج کی روشنی، اس کے سے جو نقصان ہو سکتا ہے انسان کو، اس سے بچانے کے لیے 5 لیئرز ہیں. There are 5 buffers between the sunlight and earth to protect us. تو یہاں قرآن جب یہ بات کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے سمجھے کہ بھائی یہ تو کیسے قرآن بات کر رہا ہے. یاجوج اور ماجوج کا واقعہ ہے. آج سائنس زمین کے چپے چپے سے واقف ہے. یہ کہاں دیوار بنائی تھی ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ جوک در جوک نکل کر آئیں گے. یہ کون سی مخلوق ہے بھائی جس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ مخلوق کہاں چھپی ہوئی ہے؟ جب سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ میں نے یہ دیوار تو تمہاری بنا دی ہے، لیکن یہ دیوار جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گی، جب اللہ چاہے گا ختم ہو جائے گی. اب دیکھیں نا، کامن سینس ذرا آپ استعمال کریں. اگر ذوالقرنین نے کوئی دیوار بنائی بھی تھی 2 پہاڑوں کے درمیان، تو وہ قوم دائیں سے نکل کر آ جاتی، وہ قوم بائیں سے نکل کر آ جاتی. اور وہ قوم ہے کہاں؟ یعنی لوگ کہتے ہیں وہ سینٹرل ایشیا، اور وہ جو ہے وہ چنگیز خان کا زمانہ، اور وہ ازبکستان کا علاقہ. بھائی یہ تو بڑی اسپیسیفک بات ہو رہی ہے. نہ وہ دیوار ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی کوئی کہتا ہے یہ دیوار چائنا کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن دیوار چائنا کو تو آپ پھلان سکتے ہیں بڑے آرام سے. آپ میں سے جو چائنا گئے ہیں انہوں نے خود مشاہدہ کیا ہوگا، دیوار چین کو تو پھلاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو قرآن یعنی مشاہدہ کرا رہا ہے ہمیں کہ جو چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن کی جو بات ہے وہ حق ہے. آج میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، کل میرے سمجھ میں آ جائے گی. اب جیسے ذوالقرنین کا میں نے سورج کے اس زمانے میں اگر کوئی بحث کرتا، لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ یہ یعنی کچھ لوگوں کا خیال یہ پورا واقعہ وہ زمین کا ہے ہی نہیں،
اور وہ یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہے اس کا اس زمین سے براہ راست جو اس وقت پلانٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اس زمین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب اللہ نے انہیں کہاں چھپایا ہوا ہے, وہ کیسے نکل کر آئیں گے, وہ پردہ کون سا ہے, یہ ہمارے بحث کرنے کی نہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہے. تو جس طرح میں نے بات کی ہے نا, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہماری بات یہ ہے کہ ایک چیز پر ایمان رکھیں کہ قرآن بہت ڈیپ کتاب ہے. قرآن جو ہے نا وہ بہت ڈیپ کتاب ہے. ہر انسان, میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی, فرد کے ظرف کے مطابق اپنی تجلیاں قرآن انسان کو دکھاتا ہے. اور میں نے شیخ محمد عبدو, وہ بہت بڑے صوفی جن کا میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ ہر زمانے کے لوگ اپنے زمانے کے حساب سے قرآن سے اپنا حصہ لیتے ہیں. تو اب تک جو میں نے بات کی اس کو میں اگر کنکلوڈ کروں تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے جن چیزوں کو اخفا میں رکھا ہے ان کی بحثوں میں وقت ضائع مت کرو. قرآن ہدایت کی کتاب ہے, اس سے ہدایت لو. پورا سورہ کہف کا جو سب سے بڑا, اب لوگ تو بحث میں پڑ جاتے ہیں نا کہ وہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا اور بچے کو کیوں مارا تھا, اور بنیادی پیغام اس پورے واقعے کے اندر یہ تھا, بنیادی پیغام کہ اللہ کی مشیت کے مطابق دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں, انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ البقرہ کی, لا یکلف اللہ نفسا, دیکھیں قرآن کو جب آپ پڑھیں گے نا, میں نے کہا کچھ چیزوں کو اللہ صرف ذکر کرتا ہے اور اس سے آگے اس کا ذکر نہیں کرتا. یہ لا یکلف اللہ کی تفسیر میں کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کے برداشت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا. یہ ہر دائرے میں ہے. معلومات آپ جتنی برداشت کر سکتے ہیں اللہ آپ کو اتنی معلومات دے گا. جتنا علم آپ کی عقل برداشت کر سکتی ہے اللہ اتنا ہی علم دے گا. دنیا کے معاملات میں آپ جتنی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں اللہ آپ کو اتنی ہی تکلیف دے گا. تو ایک ایمان کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے, قرآن میں جہاں چیزیں ہمارے لیے کھول کے اللہ نے بیان نہیں کی ہیں تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا, کہ ہم اس علم کو اگر اللہ ہمیں دے دیتا تو ہماری عقل اور یہ جسم برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا. جس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ تم مجھے نظر سے اپنی اس آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, اسی طرح ہماری جس طرح آنکھ کی لمیٹیشن ہے, ہماری عقل کی, ہماری صلاحیتوں کی بھی لمیٹیشن ہے. تو اللہ ہماری کیپیسٹی کے حساب سے ہمارا مشاہمہ چیزوں کا مشاہدہ کراتا ہے. یہاں میں ایک اور چیز آپ کے سامنے فساد کے حوالے سے رکھوں, اس کو میں تھوڑا سا ذرا رکھ کر بھی بات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیں اللہ نے جب انبیاء بھیجے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اگر کہیں قوم اللہ کے پیغام کا انکار کر دیتی تھی تو اللہ کے عذاب کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ آسمانی آفتیں بھیجتا تھا. یہ حضرت موسیٰ کے زمانے تک ہوا. حضرت موسیٰ کے زمانے کے بعد اللہ نے پھر جہاد کے ذریعے وہ لوگ کہ جو اللہ کے باغی ہو جاتے تھے, جہاد کے ذریعے سے ان کو سزا دی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی قوم کو جہاد کا وہ نہیں تھا. یعنی حضرت ابراہیم ہوں, ان سے پہلے جو بھی انبیاء گزرے, کہیں جہاد کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. اگر عاد نے, سمود نے, کسی بھی قوم نے اگر اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ کے عذاب کا, ان کی پکڑ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ اپنا عذاب بھیجتا تھا آسمانی. لیکن حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ تم جا کر اس شہر میں داخل ہو جاؤ کہ جہاں ایک فساد کرنے والی ظالم قوم بیٹھی ہوئی ہے, یروشلم. یہاں سے جہاد کا چیپٹر شروع ہوا ہے. نبیوں کے بعد, اس لیے کہ نبی جہاد کرتا ہے اتمام حجت کے بعد. اتمام حجت یہ ہے کہ آپ نے ہر طریقے سے کسی کو دعوت پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر دی. آپ نے اس کے سامنے حق اور ناحق کو, اندھیرے کو اور اجالے کو بالکل واضح کر کر پیش کر دیا, بالکل صاف طریقے سے اسے دعوت پہنچا دی. لیکن ان لوگوں نے جب نبی کا انکار کیا تو یہ ہوتا ہے اتمام حجت ہو گئی. پھر نبی کا جو عذاب ہے
جو سورہ توبہ کہتا ہے، سورہ توبہ میں بات آتی ہے کہ ان کو قتل کرو، ان کو پکڑو، اس میں بدر کا معرکہ بھی ہوتا ہے، اس میں احد کا معرکہ بھی ہوتا ہے، اس میں اگر آپ چلے جائیں داؤد علیہ السلام کا معرکہ بھی ہوتا ہے، اس میں یوشع بن نون کا واقعہ کا معرکہ بھی ہوتا ہے. یعنی یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو جہاد ہے، اللہ کے نافرمان بندے جن پر اتمام حجت ہو گئی، وہ تلوار کے ذریعے ہوا. لیکن نبیوں کے بعد اب اتمام حجت ہم اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح نبی کرتے ہیں. یا میں ضمناً ایک بات کروں، اس لیے ہم ایک ایسے کلچر میں رہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. یہ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، اس لیے کہ ہمارے کام کی بات ہے. ہم امریکہ میں رہتے ہیں نا، ہم کافروں کے درمیان رہتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ سارے کافر جو ہیں مسلمانوں کے علاوہ یہ سب جہنم میں جائیں گے. ناصر البانی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھا ایک کتابچہ لکھا. اس کتابچے میں انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے ایک بات یہ لکھی، انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں 99.9% کفار وہ ہیں جن پر اتمام حجت ہوئی نہیں ہے. لہذا ان کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ لوگوں کو جہنم میں اتنی آسانی سے نہیں بھیجے گا. اللہ کے اپنا اسٹینڈرڈ ہے، اللہ کی اپنی لیئرز ہیں، اللہ کے اپنے پیمانے ہیں. انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ اسلام کا جو منفی تعارف ہے دنیا میں، یہ اتمام حجت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یعنی اگر آپ کسی کو اسلام کی دعوت پہنچا بھی دیں گے، لیکن اس کو تعارف آپ کا یہ ہے کہ آپ تو ٹیررسٹ ہیں، اس کو آپ کا تعارف یہ تو لوگوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ تو لوگوں کے ساتھ یہ زیادتیاں کرنے والے ہیں. یعنی آپ کا تعارف ایسا ہو گیا لوگوں سے کہ لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ اگر آج ان کو اسلام کی دعوت پہنچاتے بھی ہیں تو آپ ان پہ حجت پوری نہیں کر رہے. لہذا آپ کی بات پہنچنے کے بعد بھی اگر وہ انکار کرتا ہے، وہ پھر بھی جہنم کا مستحق نہیں ہوگا. یہ میں آپ سے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ناصر البانی صاحب بہت بڑے محدث، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کوئی بالکل ایک یعنی اس کا اندھا قانون ہے، وہ کہے گا اچھا بھائی اس کو لاؤ، اس نے یہ کافر تھا، اس کو جہنم میں ڈال دو، یہ بھی کافر تھا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری تھا، اس کو بھی نہیں. اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت وہ چیزوں کو کرتا ہے جس میں اتمام حجت یعنی لازمی ایک چیز ہے. تو نبیوں کے بعد اتمام حجت ہم نہیں کر سکتے. یہ غیب کا علم ہوتا ہے، غیب کے ذریعے اللہ علم دیتا ہے کہ بھائی شاہد رفیق صاحب کو دعوت پوری پہنچ گئی تھی، ساری چیزیں ان کے سامنے واضح ہو گئی تھی، اس کے بعد بھی شاہد رفیق نے انکار کیا ہے. پھر سورہ توبہ آتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ اب ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ اور ان کو یہاں سے نکالو، یہاں یہ نہیں رہ سکتے مشرکین کو. لیکن دیکھیں اس میں بھی یعنی سورہ توبہ میں آپ پڑھیں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا شفیق ہے کہ اللہ اس سورہ توبہ میں ہی اور قرآن کی مختلف سورتوں میں یہ کہتا ہے کہ اگر یہ مشرک تمہارے پاس آتے ہیں تو تم انہیں شیلٹر دو، اور یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں تم ان کو بات سمجھاؤ، اور اگر بات ان کو سمجھاؤ اور ان کے سمجھ میں نہ آئے پھر بھی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو محفوظ مقام پر جا کے دوبارہ واپس پہنچاؤ. یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے. یعنی وہ مشرک جو آپ کا آج دشمن تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو آپ کی ہدایت پہنچی نہیں ہے، پیغام پہنچا ہی نہیں، مجھے تو بتاؤ ہے کیا اسلام. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کو سمجھاؤ گے. اگر اس کے سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر چڑھ دو گے. او بھائی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جس طرح تم اللہ کے بندے ہو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. تو قرآن ہمیں پورا ایک پروٹوکول بتاتا ہے. اب بحیثیت مسلمان جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی، کہیں اگر فساد ہے زمین پر تو اس فساد مس چیف کو ختم کرنا وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہے بنیادی طور پر. اور اگر کوئی دین کے نام پر، اب جیسے پاکستان آپ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو دین کے نام پر اتنا بڑا فساد ہو رہا ہے. یہ دین کے نام پر یہ جو قتل کیے اور ویڈیو دکھائی گئی، کسی گورے کی گردن کو کاٹ رہے ہیں اور کسی فلانے کی گردن کو کاٹ رہے ہیں، کہیں وہ القاعدہ کے نام پہ کاٹ رہے ہیں، کہیں وہ
لبیک کے نام پہ کاٹ رہے ہیں, کہیں موس پہ کاٹ رہے ہیں. یعنی یہ دین اسلام نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں کون سا دین ہے جس کو ان کے سمجھ میں آیا ہے. یہ دین تو وہ ہے جو فساد کو, یعنی دین کا نام پہ فساد تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو عام زندگی میں بھی فساد کو پسند نہیں کرتا, لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا, تقسیم کو پسند نہیں کرتا, گالم گلوچ کو پسند نہیں کرتا, ایک دوسرے کے خلاف یعنی کھیچم تانی کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ ہمارے دین کا پورا مزاج ہے, یہ پورے قرآن کا مزاج ہے. تو بخدا میں ایمانداری کی بات ہے, کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارا دین سے تعارف جو ہے نا, کبھی تو رونا آتا ہے اپنے آپ پر بھی کہ اس دین سے ہمارا تعارف تو ایسا کمزور تعارف ہوا. انشاءاللہ جمعہ کا ایک خطبہ ہم کریں گے یہ اختلافات کے اوپر, کہ اختلافات کے اوپر بھی کہ دین تو ہمارا وہ ہے کہ اگر شاہد رفیق شافعی مسلک کے مطابق وتر کی نماز پڑھ رہا ہے تو میں شاہد رفیق کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وتر پڑھ رہا ہے, اس کی وتر کو قبول فرما. اگر کوئی حنفی مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے تو میں اس کے لیے دعا کروں, یا اللہ یہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق. ایک آدمی زور سے آمین کہہ رہا ہے تو میں یا اللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. یعنی یہ گنجائشیں ہیں ایک دوسرے کے لیے. دین کا جو پورا مزاج ہے اس میں فساد, چاہے وہ انڈیویجول گھر کے لیول پر ہو, فساد ایک سوسائٹی کے لیول پر ہو, ایک ملک کے لیول پر ہو, دین کے مزاج کے بالکل خلاف. تو آج جو موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے گا, قرآن کو جب بھی اپروچ کریں, جس چیز کی جتنی معلومات اللہ نے دی ہے اس سے زیادہ کھوج لگانا بدعت ہے. اللہ نے جو بات کہہ دی آپ نے اس بات کو سن لیا. قرآن بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے. آپ کو صرف اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بات اللہ نے کہی ہے اس میں ہدایت کا پہلو کیا ہے, میرے لیے اس میں روشنی کیا ہے. اور یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ آپ کی برداشت کے مطابق ہی آپ کو چیزیں کمیونیکیٹ کرتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو جتنی میں برداشت کر سکتا ہوں اللہ نے مجھے اتنی ہی معلومات دی ہے, اور میں اس پر مجھے خوش رہنا چاہیے. میرا کام تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کے زندگی کو گزاروں اور چلا جاؤں اس دنیا سے. اور تیسری چیز جو میں نے بات آپ سے یہاں رکھی کہ فساد اگر ہے تو اس فساد سے اپنے آپ کو بچائیں اور اسے روکنے کی کوشش کریں. یعنی ہمارے یہاں جو امریکن کلچر ہے نا, یعنی یہ جو ویسٹ کا کلچر ہے وہ تو یہ ہے نا, نن آف یور بزنس, مائنڈ یور بزنس, مائنڈ یور بزنس, دس از نن آف یور بزنس. یہ دو جملے کہہ کر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہمارے دین کا مزاج یہ نہیں ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر انڈیویجول سطح پہ بھی دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں انصاف کو قائم کرو, ان کے درمیان صلح کراؤ. اگر سوسائٹی کے اندر, کمیونٹی کے اندر ایسا ہے تو ان کے درمیان صلح کراؤ اور حق کا ساتھ دو, حق کی بات کرو اور حق کا ساتھ دو. یہ نہیں ہے کہ پتلی گلی پکڑ کر آپ نکل گئے یار یار کیا ان کے چکروں میں ہم پڑیں گے. نہیں, دین کا مزاج یہ ہے کہ وہاں حق بات کہو اور حق بات کرو تاکہ فساد زمین کے اوپر ختم ہو جائے. قرآن تو اصل میں فساد کو فساد بننے سے پہلے ختم کرتا ہے. اب سورہ کہف میں ہم نے پڑھا نا, حضرت خضر نے اس بچے کو مارا, بچے کے ذریعے ایک فساد برپا ہو رہا تھا نا, کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا اور یہ کفر کرتا, یعنی فساد کا سبب بنتا. تو اس کو اس سے پہلے ہی اس کا قلع کامہ کر دیا. اور چوتھی بات میں نے یہاں کہی کہ جب تک اتمام حجت نہیں ہو جائے گا دین کا, اس بنیادی بات کو ذہن میں رکھیں, آپ کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنم میں جائے گا. ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھیں قیامت میں اللہ لوگوں کے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا. نہ اللہ کو آپ کے مشورے کی ضرورت ہے اور نہ اللہ کو یہ فکر ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں. اللہ کو آپ کے مشورے, اللہ جو فیصلہ کرے گا. ہمارے یہاں ایک تنگ نظری ہوتی ہے بعض اوقات, ہم لوگ یہ کرتے ہیں, اور ہم اس لیے کہ ہماری تربیت پوری یہ ہے کہ اگر غیر مسلم مر گیا ہے, اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ یار اس کے لیے دعا کر دو, وہ بھائی قرآن میں جن مشرکین کے لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا وہ ڈکلیئرڈ مشرک تھے, ڈکلیئرڈ مشرک جن پر اتمام حجت ہو چکا تھا,
جن کے بارے میں یہ طے شدہ بات تھی یہ جہنم میں جائیں گے، وہ فرعون ہو، وہ قارون ہو، وہ ابو جہل ہو، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں ڈکلیئر تھا کہ یہ مشرک ہے، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کے بارے میں دعا کر، یا حضرت ابراہیم کے والد صاحب ہوں، یہ ڈکلیئر دشمن تھے۔ تو کبھی کہیں اگر سافٹ بات آپ کر دیں کسی کے بارے میں، کسی کے کوئی دکھ سے گزر رہا ہے، کوئی پریشانی سے گزر رہا ہے، یہ تو حکمت ہے دین کی۔ یہ ہم خود اپنے ہاتھ پیر باندھ لیتے ہیں، نہیں 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 بھائی، یہ بھائی اگر کسی کا فیونرل ہو رہا ہے کسی غیر مسلم کا، آپ اس میں جا کے شرکت کریں۔ بھائی آپ اگر اپنے آپ کو بند کمروں میں رکھیں گے تو آپ دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ دعوت کا کام اسی طرح کریں گے کہ آپ کمیونٹی میں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے۔ اس دین کی تصویر بڑی کشادہ ہے، بخدا ہم اس دین کو ایک کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ دین تو ہمارے لیے بڑی گنجائش بناتا ہے لوگوں سے تعلق بنانے کے لیے، اپنا تعلق اور معاملات رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہی بات ٹھیک ہوئی کہ جو نان مسلم ہے وہ تو ایک اللہ پاک کے سامنے جب جائے گا وہ کہے مجھے تو کسی نے بتایا نہیں یا مجھے تو تبلیغ نہیں کی کسی نے، اس کا مطلب بجلی تو ہم پہ ہی گرے گی، ہم پہ گرے گی، اور اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا وہ اور اللہ جانے۔ وہ اللہ جانے۔ میرا مطلب ہم کسی کے بارے میں نہ کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ جہنم میں جائے گا اور یہ جہنم میں جائے گا اور یہ وہ بھائی ہو وی آر، وہ جانے اس کے کیا سرکمسٹانسز تھے، اس کی کیا لیمیٹیشنز تھیں۔ اللہ ہمیں تو اپنے آپ کو ایک بالکل ایک نیوٹرل پوزیشن، یہ اللہ کے معاملات ہیں اور ان کے معاملات ہیں، اللہ جس طرح سے چاہے گا۔ میں نے پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ سنا حضرت ابو طالب کے بارے میں، یعنی بالکل ڈفرینٹ حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے انکار کیا کہ میں ابو جہل کے سامنے کیسے کلمہ پڑھوں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب ابو طالب انتقال کے قریب تھے اور مشرکین نے کہا کہ تم اپنے اس بھتیجے کو منع کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو ایک کلمے کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اور وہ کلمہ ایسا ہے کہ اگر یہ پڑھ لیں تو عرب و عجم ان کے ماتحت آ جائیں گے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ آپ بھی ان مشرکین کو یہ بات کہہ دیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تم پڑھو گے تو عرب اور عجم تمہارے زیر نگی آ جائیں گے۔ یعنی تو اب ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ ابو طالب جو ہیں وہ یعنی جہنم میں جائیں گے یا وہ خدا نہ خواستہ۔ تو اس معاملات کے اندر ہمیں بڑی اور میں مانتا کہ بتاؤں ہماری روایات کے اندر چونکہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر روایت اس بنیاد پہ قبول نہیں ہوتی کہ اس کی سند صحیح ہے، آپ کو اس کا متن بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ متن قرآن سے کہیں کنفلکٹ تو نہیں کر رہا ہے، اس متن کے اندر جو ہے وہ تضاد تو نہیں ہے باقی روایات کے مقابلے میں۔ تو یہ دین ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ تو جو ہمارے دین کا مزاج ہے نا کہ معاف کرنے میں غلطی ہو جائے، وہ اس سے بہتر ہے کسی کو سزا دینے میں آپ سے غلطی ہو جائے۔ تو کسی کے لیے گنجائش پیدا کرنے میں آپ کے سے غلطی ہو جائے تو یہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ کوئی لیبل لگا دیں۔